ہم تو خبر کرنے والے کی خبر کو یقین کر لیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زنا کا اعتراف کرنے والے کا بھی یقین نہیں کر رہے۔ سوچو ہمارے درمیان، آپ کے درمیان اس مزاج میں کتنی دوری پیدا ہوئی، کتنا بڑا فرق ہوا۔ آپ زنا کے معترف کی بھی بات کا یقین نہیں کر رہے کہ تم نہیں جانتے زنا کیا ہے، جاؤ تم نہیں جانتے زنا کیا ہے، جاؤ تم نے زنا نہیں کیا، وہ کہہ رہا میں نے زنا کیا۔ یہاں خبر کرنے والے کی خبر کا یقین کر لیں اور خود یقین ہی نہیں کر لیں بلکہ خبر آگے بڑھا دیں۔ آج کے لیے مزاج بن گیا، جو سنو اسے آگے بڑھا دو۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے اتنا کافی ہے کہ سنی ہوئی بات کو آگے نقل کر دے۔ کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع۔ اس لیے فرمایا کہ صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کی خوبیوں پر نظر رکھتے تھے، اس میں کیا خوبی ہے، اس میں کیا خوبی ہے، اس میں کیا خوبی ہے۔ ہمارے ایسا سمجھتے خوبیوں کا لین دین، خوبیوں کا تعامل، یہ ہمارا کام ہے کہ خوبیاں لو خوبیاں دو۔ حضرت فرمایا کرتے تھے باطل کو ختم کرنا چاہتے اس کا ذکر چھوڑ دو، اس لیے کہ جو لوگ باطل کے تذکرے کرتے ہیں ان کے تذکروں سے باطل کو قوت ملتی ہے۔ امیت الباطل بہتر کے ذکر ہی کہ باطل کو چھوڑ دو، اس کا ذکر چھوڑ دو، باطل مر جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ خوبیاں تلاش کرو، خوبیاں اعلان کر کے تلاش کرو۔ جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ آدمی بہت برا آدمی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے پر کھڑے ہو کر صحابہ میں اعلان کر رہے ہیں اس مرنے والے کو کسی نے کوئی خوبی، اس مرنے والے کو کسی نے کوئی خیر کا کام کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ جس کی نماز پڑھانے سے تمہیں روک رہے ہیں کہ آپ اس کی نماز نہ پڑھائیے، آدمی اچھا نہیں ہے، آپ اس آدمی کے بارے میں اعلان کر رہے ہیں بھائی کوئی بولے کسی نے اس کو کوئی نیک عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا اس مرنے والے نے صرف ایک رات اللہ کے راستے میں پہرا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا جو آنکھ اللہ کے راستے میں پہرا دینے میں جاگی ہے وہ جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی۔ فرمایا عمر پیچھے ہٹ جاؤ، تم لوگوں کے اعمال کے بارے میں سوال مت کرو، لوگوں کے عمل کے بارے میں سوال مت کرو۔ ہاں یہ پوچھ سکتے ہو جنازہ مسلمان کا یا غیر مسلم کا ہے، بس نماز پڑھنے نہ پڑھنے کا تعلق اس سے ہے کہ جنازہ مسلمان کا یا غیر مسلم کا ہے، لیکن کسی گناہ گار کو اس اعتبار سے حقیر سمجھنا کہ اس کی نماز نہ پڑھی جاوے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے دوستو عزیزو دیکھو جو لوگ خرابیوں پر نظر رکھتے ہیں نا وہ اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھ لیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھ لینے کی وجہ سے پھر غلط کرنے والوں کا تعاون نہیں کرتے۔ یہ ایسا ہے جیسے کوئی آدمی گڑھے میں گر رہا تھا اور موقع تھا بچانے کا لیکن آپ نے دوسرا دھکا دیا اس کو۔ ہاں یہ ایسا ہے کہ نہیں، غلط کرنے والا گڑھے میں گرنے والا ہے، تم اسے بچاؤ، اس کو روکو، اور روکنے والوں کو خیر خواہ بھی سمجھو کہ ہمارے خیر خواہ ہیں، ہمیں روک رہے ہیں۔ جی ہاں، ٹوکنے والوں کو محسن سمجھو، ٹوکنے والوں کو اپنا محسن سمجھو، ہمارے محسن ہیں، ہمیں ٹوک رہے ہیں، کہ ٹوکنے والا ایسا ہے جیسا گڑھے میں گرنے سے روکنے والا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ کام ایک دوسرے کا تعاون کرنے کا ہے۔ دیکھو یہ بہت اہم بات ہے، یہ کام تعاون کی خیر کا کام ہے، اور حکم ہے کہ خیر کے کام ایک دوسرے کا تعاون کرو، خیر کے کام ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ خیر کے کام تعاون کے لیے ہیں، شر کے کام تقابل سے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، شر کے کام تقابل سے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے بادشاہوں کے درمیان تقابل، تاجوں کے درمیان تقابل، دنیا کے لیے تقابل کہ یہ ایک دوسرے سے مقابلے میں آگے بڑھیں، اور خیر کے کام میں تعاون کہ خیر کے کام آپس کے تعاون سے ترقی کرتا ہے، اور شر کے کام آپس کے تقابل سے ترقی کرتے ہیں۔ لیکن اس تعاون میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ حسد ہے۔ ہاں حسد معاون نہیں بننے دیتا، حسد تعاون سے روک دیتا ہے۔ میں کل مثال دے رہا تھا کہ ایک دکان آپ کی ہے، ایک دکان سامنے والے کی ہے،
سامنے والے کی دکاندار سے آپ کو حسد ہے، دکان اچھی چلتی ہے، آپ کو حسد ہو گیا۔ ایک آدمی آپ کی دکان پر ایک دوا لینے کے لیے آیا، مریض پریشان ہے، دوا کی فوری ضرورت ہے، آپ کی دکان پر وہ دوا نہیں ہے، سامنے والے کی دکان پر وہ دوا موجود ہے، آپ اتنا بھی کہنا گوارا نہیں کریں گے کہ اس دکان سے دوا لے لو۔ حسد یہاں تک پہنچا دے گا۔ 2 روپے کی گولی کہ کیوں میں 2 روپے کی گولی میں اس کا نفع میں کیوں کراؤں؟ میں مثال دے رہا ہوں، اللہ مجھے معاف فرمائے، یہ حال ہمارا ہے۔ میں یہ باتیں بطور باتوں کے نہیں عرض کر رہا ہوں، یہ حقیقت یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ جتنے بھی خیر کے کام ہیں، جتنے بھی خیر کے کام ہیں، ان خیر کے کاموں سے دن بدن تعاون ختم ہو رہا ہے، تعاون ختم ہو رہا ہے۔ حسد تعاون سے روک دیتا ہے۔ میں اس لیے عرض کر رہا کہ صحابہ کرام کی بڑی صفت یہ تھی کہ وہ ایک دوسرے کا خیر کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کیا کرتے تھے، اور جنہیں آگے بڑھتے دیکھتے ان کے ساتھ ہو لیتے۔ صحابہ کے قصے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر بلکہ حضرت عمر حضرت زبیر ان دونوں کے ایک تقاضے پر پہلے کھڑے ہونے کے باوجود اور آگے بڑھنے کے باوجود اور قدیم اور پرانا ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار ابو دجانہ کو دی۔ وہاں یہ بات نہیں تھی کہ ہم اہل ہیں، ہم پرانے ہیں، ہم بڑے ہیں، ہم پہلے کھڑے ہوئے، ہم نے آپ سے تلوار پہلے مانگی، لیکن آپ نے ان دونوں کے ہوتے ہوئے اور ان دونوں کے اپنے آپ کو پیش کرنے کے باوجود آپ نے تلوار ابو دجانہ کو دی۔ ان واقعات میں امتحان ہوتا تھا پرانوں کا کہ آیا اگر کوئی کام ان کے ہوتے ہوئے کسی نئے کو دے دیا جاوے تو آیا یہ پرانے بڑے یہ ناراض ہو کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں یا یہ ان کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ میں سچی بتاؤں آپ کو، حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی عمارت میں یہی امتحان تھا، اس لیے کہ چھوٹے بڑوں کی مان لیں یہ امتحان کی ادنا سطح ہے، بڑے چھوٹوں کی مان لیں یہ امتحان کا اعلیٰ درجہ ہے، امتحان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ حق جہاں بھی ہو اسے قبول کر لو، چاہے وہ چھوٹوں کی طرف سے آئے بڑوں کی طرف سے آئے، حق جہاں سے بھی آئے۔ اور واقعی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سخت امتحان ہے کہ حق کبھی آئے گا چھوٹوں کی طرف سے، یہ حق کا انکار کر دیں گے کسی کے چھوٹا ہونے کی وجہ سے۔ یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ یہ مت کو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، ورنہ بعض مرتبہ منصوصات اور مسنون چیزوں کا آدمی انکار کر دیتا ہے، یا حسد کی وجہ سے یا حقد کی وجہ سے، کینے کی وجہ سے، یا صرف اس لیے کہ فلاں صاحب کہہ رہے ہیں ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ ہاں، منصوص چیزوں کا بھی انکار ہو جاتا ہے۔ میں ضروری بات کر رہا ہوں، جو چیزیں منصوص ہیں، مسنون ہیں، آپس کے اختلاف اور حسد ان کے انکار پر بھی آمادہ کر دیتا ہے، ہم یہ نہیں کریں گے۔ تو میں نے دوستو عزیزو ہم نے عرض کیا کہ حسد نہ کرو، بلکہ صحابہ کی مزاج یہ تھا کہ جس کو آگے بڑھتے دیکھتے اس کے پیچھے ہو لیتے۔ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے کھڑے ہوئے، تلوار مجھے دیجئے، آپ نے ان کو نہیں دی، ابو دجانہ کو دی۔ زبیر رضی اللہ عنہ ابو دجانہ کے پیچھے پیچھے چلے میدان میں کہ دیکھیں اس کا کام، دیکھ کے فرمانے لگے دیکھ اللہ جانے اللہ کے رسول جانے کس سے کیا کام لینا ہے۔ ہاں، یہ نہیں کہ ناراض ہو کہ نہیں، ان کو ملا ٹھیک ہے ہم چلیں ان کے ساتھ۔ بے شمار صحابہ کے ایسے واقعات ملیں گے
بے شمار قصے ملیں گے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ حسد کرنا اللہ تعالیٰ کی تقسیم سے اختلاف کرنا ہے. اللہ اس چیز سے ناراض ہو کر صلاحیتیں سلب کر لیتے ہیں. سب سے پہلا حسد علماء لکھا ہے، سب سے پہلا حسد آسمان پر ہوا کہ شیطان نے حسد میں سجدہ نہیں کیا. یہ پہلا حکم جو آسمان پر ٹوٹا ہے وہ حسد کی وجہ سے، اور پہلا حکم زمین پر ٹوٹا ہے وہ بھی حسد کی وجہ سے. پہلا قتل جو ہوا ہے زمین